سبحان الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز دوستو، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اپنی آخری مراحل میں چل رہا ہے۔ اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر یہ مہینہ چل رہا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزوں کو رکھا، تراویح کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار میں آہوزاری میں اپنا وقت گزارا، اللہ کے اپنے دیوے مال سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھا، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کیا، تو یقیناً یہ لوگ قابل مبارکباد ہیں اور بہت ہی خوش نصیب لوگوں میں یہ شمار کیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے رمضان کے اس مبارک مہینے کو تو پا لیا لیکن اس کی قدردانی نہیں کی، نمازوں کا روزوں کا اہتمام نہیں کیا اور اللہ کو راضی کرنے میں اپنا وقت نہیں گزارا، تو یقیناً ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ بے پناہ برکتوں کو اور اللہ کی رحمتوں کو لے کر آیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے شروع رمضان سے ہی اس کی ہر ساعت کو اور اس کے ہر لمحے کو بہت ہی مقدس اور بابرکت بنایا تھا۔ ثواب کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی گنا اس کا ثواب بڑھا کر رکھ دیا تھا۔ اسی مبارک مہینے میں روزوں کو فرض کیا، اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نفل کو فرض کا درجہ دیا اور ایک فرض کو 70 گنا بڑھا کر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے متعین فرمایا۔ گویا کہ یہ رمضان کا مکمل مہینہ مومنین کے لیے نیکیوں کا سیزن تھا۔ اب یہ مہینہ اپنے اختتام کو ہے۔ اس مہینے کے اختتام پر یعنی جب چاند نظر آتا ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ چاند رات بھی بہت قیمتی رات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں قیام کرے اور اس رات کو زندہ رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جبکہ ایک وہاں پر خوف کا عالم ہوگا اور وہاں پر جو لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ مردہ دل اٹھائے جائیں گے، ان کے دل مرے ہوئے ہوں گے۔ لیکن جو شخص عیدین کی راتوں میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو بندہ قیام کرے گا اور اللہ کو یاد کرے گا، دعا اور استغفار کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، آہوزاری کے ذریعے سے اس رات کو وہ زندہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ یہ بہت ہی مبارک اور سعادت رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ بندے نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کیا، تراویح کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کیا اور ایک ہمدردی کا مظاہرہ اس نے اس مبارک مہینے میں کیا، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے روزہ رکھ کر، کچھ نہ کھا کر، کچھ نہ پی کر، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اس نے کام کیا۔ بہت سی برائیوں سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس مزدور کے ساتھ کیا کیا جائے
کہ جس نے اپنی مزدوری مکمل کی ہو، تو فرشتے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ اس مزدور کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مبارک مہینے میں نے جتنے گناہگار بندوں کی بخشش کی ہے، میں نے جتنے بندوں کی مغفرت کی ہے، تم گواہ رہنا کہ آج کی رات میں اتنے ہی لوگوں کی آج بخشش کروں گا، یعنی لیلۃ الجائزہ میں۔ اب ہم عید کا چاند دیکھنے کے بعد بالکل سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور عید کی تیاری میں، شاپنگ میں، اور ایسے بالکل یعنی کہ اس میں گم ہو جاتے ہیں کہ بہت سے ہمارے بھائی تو ایسے ہیں جو بیچارے عشاء کی نماز بھی اس دن ان سے ادا نہیں ہو پاتی۔ یہ بہت ہی غفلت کی بات ہے اور بہت ہی لاپرواہی کی بات ہے۔ تو اس رات میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جیسے ہم عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد کچھ وقت مسجد میں گزاریں، چونکہ چاند دیکھنے کے بعد تراویح تو نہیں رہتی، تو ہم مسجد میں کچھ وقت گزارے، کچھ تھوڑی تلاوت کر لے، کچھ جو ہے اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا سلسلہ رکھے، توبہ استغفار کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں ہم، اور پھر اپنے گھر چلے جائیں، اپنے معمولات کے حساب سے جو کام کرنا ہے کر لیں، اور پھر جب صبح ہم اٹھتے ہیں عادت کے مطابق، یعنی سحر کے لیے، اب چونکہ صبح میں عید ہے تو سحر بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، تو اب ہم صبح میں فجر سے پہلے اٹھیں تو تہجد پڑھ لیں، اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ سے مناجات کریں اور اللہ سے کچھ مانگیں۔ تو یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت ایک رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ کہا، یعنی کہ انعام کی رات ہے۔ تو اس انعام کی اور مقدس رات کی ہم قدر کریں اور اس میں جتنا ہو سکے ہم لہو و لعب سے بچیں اور لایانی باتوں سے بچیں اور غیر ضروری ادھر ادھر گھومنے سے اور خرافات سے بچیں، اور اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی ہم فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سے جو کمی خامی رہ گئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہے، اللہ رب العزت پورے امت مسلمہ کو معاف فرمائے، اور اس مبارک رات میں صحیح طریقے سے اللہ سے رجوع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔